الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولباس التقوی ذالک خیر صدق اللہ العظیم۔ دوستو، لباس کے آداب پر گفتگو ہم کر رہے تھے۔ اس کا پہلا حصہ آپ کی خدمت میں پیش ہو چکا ہے۔ دوسرا حصہ اس کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسلامی لباس کے دو مقاصد کو بیان فرمایا۔ ایک یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلامی لباس ہر وہ لباس ہے جو آپ کی ستر پوشی کرے، آپ کی قابل شرم اعضاء کو چھپائے، اور دوسرا یہ کہ وہ لباس آپ کے ساتھ خوبصورت بھی لگے۔ یہ دو مقاصد جس لباس میں ہوں، اسلام میں اس کو اسلامی لباس قرار دیا جاتا ہے، وہ اللہ کے یہاں پسندیدہ لباس ہے۔ لیکن اس آیت کے دوسرا حصہ بڑا خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ۔ میرے بندو، تقوی کا لباس سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اب تقوی کیا ہے، پہلے اس کو سمجھنے۔ اللہ کی ہر چھوٹی بڑی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا ہی تقوی ہے، اور اس کا تعلق انسان کے دل سے ہے کہ انسان اپنے دل میں اللہ کے بندہ ہونے کا یقین رکھتے ہوئے اللہ کی نافرمانی سے شرمندہ ہو جائے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے، تو یہ تقوی ہے۔ لباس میں تقوی یہ ہے کہ آپ اور میں ایسے لباس پہننے والے بنے کہ ہمارے لباس سے فخر، نمائش، غرور اور تکبر نظر نہ آئے، تو وہ لباس تقوی کا لباس کہلائے گا۔ یعنی لباس پہننے کے بعد اگر کوئی اپنے لباس کی نمائش کرتا ہے تو یہ اللہ کے ہاں انتہائی ناپسندیدہ لباس ہے، اور جس لباس کے اندر انسان فخر اور لباس فاخرہ پہن لیتا ہے تو یہ بھی اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے۔ تو لباس کے اندر اس چیز کا خیال رکھے کہ وہ لباس آپ کی بندگی کو متاثر نہ کرے۔ آپ لباس کے اندر، اور نیا لباس ہے، پرانا لباس ہے، صاف ستھرا ہونا ضروری ہے، پردہ پوش ہونا ضروری ہے، تو اس لباس کے اندر یہ چیز ضروری ہے کہ وہ لباس میرے اور آپ کے لیے ہر حال میں سادگی، ہر حال میں اس کے اندر تواضع، انکساری نظر آئے۔ جس لباس کو انسان غلط نیت سے پہن لے تو وہ لباس بھی اس کے لیے اللہ کے یہاں ہلاکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور لباس کے اندر یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اگر مردوں کا لباس ہے تو وہ مردوں کے لباس میں عورتوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو، عورتوں والے لباس کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ اگر وہ خواتین کا لباس ہے تو مردوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے احادیث کے اندر اس کی بہت سخت وعید جو نا بیان فرمائی ہے کہ مرد عورتوں کی مشابہت کرنے لگے اور عورتیں مردوں کی مشابہت کرنے لگے لباس میں اور پہننے کی چیزوں میں، یہ چیز اللہ کے ہاں انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ اور ایک ادب اس میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی نیا لباس پہن لیتے تھے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر دعا پڑھا کرتے تھے۔ الحمدللہ الذی کسانی ھذا من غیر حول منی ولا قوہ۔ نیا لباس پہنتے وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا اہتمام کرتے تھے اور صحابہ کرام کو سکھایا کرتے تھے۔ جب میں اور آپ لباس پہننے کے بعد یہ دعا پڑھ لیتے ہیں، اس دعا کی بڑی فضیلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی نیا لباس پہننے کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہ تعالیٰ اس لباس کے اندر دنیا میں بھی اس کی حفاظت فرمائیں گے، اور مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ حفاظت کا وعدہ کرتے ہیں۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں نئے لباس پر اللہ کی حمد و ثنا کر کے دعا پڑھنا مسنون بھی ہے اور لباس کے آداب میں سے بھی ہے۔
اور دعا کے لباس کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب بھی ہم نیا لباس پہنیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیا لباس بنا کر پہننے کے بعد اگر پرانے لباس کو صدقہ کرنے کی گنجائش ہے تو اس لباس کو غریبوں میں صدقہ و خیرات کرے، اور اس کی وجہ سے یہ بڑی خوبصورت فضیلت ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ جسمانی بیماریوں سے محفوظ کرتا ہے۔ تو لباس کے اندر اللہ تعالیٰ نئے لباس کو پہننے کے بعد پرانے لباس کو صدقہ کرنے سے زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے اندر جو نا اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے، جب کرتا قمیص یا کوٹ وغیرہ ہم پہن لیتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی جو نا سیدھی آستین میں ہاتھ ڈالنا سنت ہے۔ پائجامہ ہے، پتلون ہے، شلوار ہے، جب ہم اس کو پہننے لگتے ہیں تو اس وقت جو نا سیدھے پیر کو اس کے دائیں حصے میں ڈالنا، دائیں طرف جو نا پہننا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے سفید لباس کو بہت پسند فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سفید لباس کو پسند کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے یہ اچھا ہے، اور اس کے اندر انسان کے جو نا حالت اچھی طرح سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ یقینی بات ہے، کپڑے سفید ہوں تو ان کے اوپر داغ، دبا، میل کچیل جتنے ہیں وہ خوبصورت انداز میں دور سے نظر آ جاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود نظیف اور نظافت پسند، پاکیزہ طبیعت کے مالک، ہمیشہ صفائی کا خیال رکھتے تھے۔ اس لیے میرے اور آپ کے لیے سفید لباس کو پسند کر کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ اپنی زندگی میں صفائی کا پورا خیال رکھو۔ صفائی کا خیال رکھنے کی وجہ سے سفید کپڑوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے پسند فرمایا ہے۔ اور اس کے ساتھ خواتین کے لیے جو شرعاً لباس ہیں اس لباس کا فالو کرنا مسلمان خواتین کے لیے ضروری ہے، اور جو نا مسلمان مردوں کے لیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کو پسند کیا ہے اس کو مرد حضرات اس کو اپنائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا ہے۔ تو لباس کے مسائل میں آج کل جو نا بڑے لوگ بے ادبی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ مرد عورتوں کے لباس میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو ہمارے شریعت کے ساتھ، ہمارے دین کے ساتھ، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ متصادم ہے۔ اور میں نے جیسے پہلے اس گفتگو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے ہاں لباس وہی شرعی اور اسلامی لباس ہے جس کے اندر پردہ پوشی بھی ہو، جس کے اندر خوبصورتی بھی ہو، اور وہ لباس آپ کے ساتھ خوبصورت بھی لگے۔ تو انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگر لباس پہنتے وقت اختیار کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا فائدہ ہمیں ہوگا۔ اور یہ بات بھی انتہائی ضروری ہے کہ جب ہم لباس پہنیں تو ہمارا لباس صاف ستھرا ہو، ہمارا لباس پاکیزہ ہو، ہمارا لباس پاک ہو۔ اور دین کے بہت سارے جو نا احکامات میں پاک بدن کو، پاک لباس کو، پاک جگہ کو اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے شرط قرار دیا ہے۔ تو یہ چند ایک باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر مجھے، آپ کو اور تمام سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب۔